السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جبکہ وہ کم عمر لڑکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے متحیر ہو کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیرا اور فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس سے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا، لہذا میں تجھے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس ذات کی عبادت کے لیے بلاتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ تم لات و عزی سے انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں ابو طالب سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ اعلان و اظہار سے قبل ان کا راز افشا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس سے امر و مخفی رکھنا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ساری رات اسی حال میں گزری کہ اپنے سچے اور امانت دار بن کی باتیں قلب و دماغ پر چھا رہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈالی دی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی سے حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا دعوت مجھ پر پیش کی تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ دعوت پیش کی تھی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ تم لات و عزیہ کا انکار کرو اور شرک سے برات کا اظہار کرو۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ کچھ دنوں تک تو ابو طالب سے دوڑتے ڈرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر اپنا اسلام کا اعلان کرتے۔